سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی دو آیتیں۔ اللہ اپنے اس کلام میں معرفت، مفاہیم، عرفان اور روحانیت اور نورانیت کا دسترخوان بچھا رہا ہے۔ ویسے بھی خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں۔ جب قرآن کو کھولیں تو لگتا ہے اللہ بات کر رہا ہے، نہج البلاغہ کھولیں تو لگتا ہے علی بول رہے ہیں۔ زمانہ کتنا ہی ترقی کر جائے مگر یہ دونوں کلام نئے نظر آتے ہیں، تازہ نظر آتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی کہا گیا ہے۔ انسان تبدیل نہیں ہوا، کپڑے، کھانے، سواریاں، مکانات تبدیل ہوئے ہیں، اور قرآن کا اور علی کا موضوع نہ کپڑے ہیں، نہ کھانے ہیں، نہ ہی مکانات ہیں، اور نہ ہی سواریاں ہیں۔ ضمناً بات کرتا ہے اللہ کہ سواری کیسی ہو، وہ بھی انسان کی بات آئی تو اس کی سواری کی بات بھی آ گئی، ورنہ قرآن کا اور تفسیر قرآن یعنی نہج البلاغہ کا عنوان نہج البلاغہ تفسیر قرآن ہے، اور صرف تفسیر قرآن نہیں بلکہ عملی تفسیر ہے۔ میں تو نہج البلاغہ کے بارے میں یہ جملہ عرض کروں کہ اگر نہج البلاغہ جیسی کتاب نہ ہوتی تو قرآن پر عمل کرنے کا ثبوت نہ ہوتا۔ یہ کپڑوں سے متعلق بات ہی نہیں کرتا، کپڑے اسلام کا موضوع نہیں ہے۔ پینٹ شرٹ پہنے تو غیر مسلم، اور پاجامہ پہن لیں تو مسلمان، تہبند باندھ لیں تو مسلمان، اور مثال کے طور پر شلوار قمیض پہن لیں تو مثلا ہندوستانی نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، جو چاہو پہنو، حیا بچاؤ، بے حیائی سے بچو، کہ جو چاہو پہن لو۔ کھانے بھی اسلام کا موضوع نہیں ہے، یہ اسلامی ڈشز، یہ چائنیز ڈشز، یہ غیر مسلموں کے کھانے، یہ مسلمانوں کے کھانے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، جو چاہو کھاؤ مگر حلال۔ اللہ اور اللہ کے رسول اور مولا علی کا پیغام سواریوں سے متعلق بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ گھوڑے پہ بیٹھو گے تو مسلمان کہلاؤ گے، اور اگر 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جس سواری میں بھی چاہو بیٹھو مگر پیدل چلنے والے کو انسان مانو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل۔ ایسے ہی مکانات بھی اسلام کا موضوع نہیں ہے کہ ایسا طرز تعمیر ہو تو وہ اسلامی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ کافروں کا ہے۔ اسلام مکانات سے متعلق بھی بات نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے جس مکان میں بھی چاہو رہو مگر جھگی میں رہنے والے کا احترام کرو، خبردار غریبوں کو حقیر نہ سمجھو۔ ویسے بھی میں اور آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یعنی مجلس اعزا، یہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے۔ ہم جتنی دیر فرش اعزا پر بیٹھے ہوتے ہیں ہماری آنکھیں ٹھیک کروائی جا رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں وہ دکھایا جاتا ہے کہ جو حسین دیکھتے ہیں۔ ہمیں حسینی اینک لگوائی جاتی ہے، ہم مجلس میں حسینی اینک لگوانے آتے ہیں۔ جتنی دیر امام حسین کی مجلس میں رہیں گے اتنی دیر تک ہماری آنکھیں ٹھیک کی جا رہی ہوتی ہیں۔ خبردار، مہنگے کپڑے پہننے والا بڑا آدمی نہیں ہوتا، اینک تبدیل ہو رہی ہے، اور جس کا کالر ادھڑا ہوا ہو وہ ذلیل نہیں ہوتا، جس کا پائچہ پھٹا ہوا ہو اور بٹن ٹوٹا ہوا ہو وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ ویسے بھی میں اور آپ اس ایک کیفیت، مشترکہ کیفیت میں ہیں، اور وہ ہے ہم سب لباس پہنے بیٹھے ہیں۔ جی، بغیر لباس کے ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ لباس عربی زبان کا لفظ ہے جس کے ایک معنی ہے دھوکا۔ دھوکا، لباس یعنی دھوکا۔ ہم اپنے بچے کو دنیا کا پہلا تحفہ دھوکا دیتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں جو دادیاں، نانیاں، بوائیں بناتی ہیں نا،
وہ پہلا ابھی آیا اور ابھی 10 منٹ کے اندر پہلا تحفہ جو دنیا کا دیا جاتا ہے وہ اسے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ایک شخص 40,000 روپے کا جوڑا پہن کر آپ کی طرف آیا، ہم بیٹھے ہوئے تھے بہت سارے لوگ، تو ہم نے جب دیکھا بڑا مہنگے کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے تو سنبھل کے بیٹھے، اور جیسے ہی قریب آیا تو ہم خود کھڑے ہو گئے، آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا، اپنی جگہ دے دی جی۔ تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا یہ تو علاقے کا یزید ہے، اور جس کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، جس کا پائچہ پھٹا ہوا تھا، اس نے ہمیں سلام بھی کیا تو ہم نے جواب اچھی طرح نہیں دیا، ہاتھ بھی بیٹھے بیٹھے ملا لیا، اور بیٹھنے کو بھی اسے نہیں کہا۔ کچھ دیر بعد معلوم ہوا یہ تو علاقے میں اللہ کا ولی ہے۔ تو کون سی چیز ہے جس نے دھوکہ دیا؟ ہمیں لباس ماشاء ہمیں لباس نے دھوکہ دے دیا۔ اب اگر جیسے ابھی آپ نے آمادگی کا اظہار کیا، ایک منزل آگے آ رہا ہوں، میرے مولا علی فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی، اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ معاذ اللہ میں نے لباس نہیں پہنا، مولا علی کا جملہ لباس یعنی دھوکہ، فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، آج تک علی نے خود کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خبردار گاڑیوں کی بنیاد پر، سواریوں کی بنیاد پر۔ اچھا سواریاں کیا ترقی کیا بھائی، انسان نے کیا ترقی کی ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی سواری ہمیں آبرو کے ساتھ بیٹھنے دیتی تھی، گھوڑے پر بیٹھی ہے ذرا جیسے آج بھی کوئی بادشاہ آ رہا ہو۔ جی آپ کے کبھی کبھی ملتان میں روڈ پہ نکلتے ہوں گے لوگ، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شہزادہ بیٹھا آ رہا ہے، اور آپ 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھی ہے، جب تک یہ گردن نہیں جھکوا لیتی بیٹھنے نہیں دیتی۔ یہ مادی ترقی نے انسان کو زوال پذیر کیا ہے۔ یہ کورونا سے زیادہ خطرناک وائرس ہے، اس کی ویکسینیشن کو، یہ جو وہ وائرس جس کی طرف میں اشارہ کروں، خود پسندی، غرور، تکبر، یہ خود پسندی، غرور، تکبر کا جو وائرس ہے، اس کی ویکسینیشن کو مجلس اعضا کہا جاتا ہے۔ جب کبھی ذہن میں خیال آئے کہ میں کچھ ہوں، جب کبھی خیال آئے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، تو فوراً مجلس ڈھونڈا کرو بچوں، اور اتنی دیر کے لیے مجلس میں جا کے بیٹھ جایا کرو، تمہاری ویکسینیشن ہو جائے گی، ذات کی نفی ہو جائے گی۔ اسی مجلس میں آپ لے لیجئے کتنے لوگ ہیں جنہیں پہلو بدلنے کی بھی بعض دوستوں کو جگہ نہیں مل رہی ہے۔ یہ ذات کی نفی نہیں ہو رہی تو کیا ہو رہا ہے؟ جنہیں گدوں پہ، صوفوں پر، تکیوں کے ساتھ، غلافوں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت ہے، وہ جتنی دیر مجلس میں آتے ہیں اتنی دیر ذات کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، مجھے پتا ہے، میں پوچھ رہا ہوں، مجلس میں ہم جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں نا۔ علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ